لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم. حضرات، ادا کروں تو تیرا شکر کس زباں سے کروں، ادا کروں تو تیرا شکر کس زباں سے کروں، کلام کیسے زمیں ہو کے آسماں سے کروں، اور میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں. ظاہر ہے کہ بات وہیں سے شروع ہوگی کہ جس محفل کے لیے اور جس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے آج کی اس محفل کا کو سجایا اور سنوارا گیا ہے. حضرات، ہمارے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے کانپور کی سرزمین پہ حلیم ڈگری کالج پی جی کالج کے اس وسیع میدان میں عالمی مظاہرے قرات جس کی صدارت علم فن کے ماہر، جس کی زبان و فصاحت پہ زمانہ ناز کرتا ہے، وہ ذات ہے حضرت مولانا سلمان ندوی الحسینی دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی. اور آج کے اس جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور میں آپ کو اپنے ان مہمانوں سے ملوا دوں جنہیں آج آپ اس وسیع میدان میں جن کی تلاوت سے آپ محظوظ ہوں گے. ان میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب قاری المقری احمد یوسف ازہری صاحب ہیں، اور عراق کی سرزمین سے آئے ہوئے ڈاکٹر کوجر عمر علی صاحب ہیں، اور ترکیہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان البر حمزہ کاندرون ہیں، اور ملیشیا سے تشریف لانے والی ذات قاری وان حلمی صاحب کی ہے، اور قطر سے جن کے واسطے سے آج ہمارے یہ باہر سے آئے ہوئے مہمان جن سے آپ مل رہے ہیں اور جن کی زیارت آپ کر رہے ہیں، یا تھوڑی دیر کے بعد جن کی تلاوت سے آپ مستفید ہوں گے، وہ جناب شفیق احمد انصاری صاحب مترجم قطر ہیں، اور انڈونیشیا سے آئے ہوئے احمد شوقی صاحب ہیں، اور مراکش مغرب سے آئے ہوئے قاری محمد قسطالی صاحب ہیں، اور مصر سے تشریف لائے ہوئے جناب قاری محمود القلینی صاحب ہیں، اور شام سے آئے ہوئے مہمان ابراہیم حسین الفرا حسینی صاحب ہیں، اور جزائر الجیریا سے تشریف لانے والے ریاض الجزائری صاحب ہیں، اور مصر سے قاری حمدی شنب صاحب ہیں.
اور ظاہر ہے کہ وہ ذات جن کا استقبال آج عیدگاہ کے وسیع میدان میں کانپور اور کانپور سے باہر سے آئے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، وہ قبل اول کے امام علامہ ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری صاحب ہیں، جن کا انشاءاللہ عمدہ خطاب ہوگا۔ اور آئیے اب پھر ہم اس پروگرام، اس عالمی مظاہر قرات کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں تلاوت کلام مجید کے لیے قاری محمد الہی صاحب، امام عیدگاہ شہر کانپور سے۔ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اللہ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. احسنت. اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ذات کو جس نے یہ عالمی قرآن کی محفل کو سجایا ہے. وہ ذات ہے ڈاکٹر محمود حسین رحمانی حفظہ اللہ. ان کی محنتوں اور کوششوں سے آج یہ جگمگاتی ہوئی شان حلیم پی جی کالج کے وسیع میدان میں. اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف لے آئیں مائک پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری مجد اللہ عالی اسٹیج پر تشریف فرما. بے انتہا محترم مکرم جناب مولانا سلمان حسینی ندوی اور تشریف فرما تمام قرائے کرام و حاضرین جلسہ. ہم خدائے واحد قدوس کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج کے یہ روحانی لمحات ہمارے نصیب کا حصہ بن گئے. ہم کو اس نے اس سعادت سے سرفراز فرمایا کہ ہم امام قبلہ اول محترم ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری کا خیر مقدم کر رہے ہیں. ہمارے دل میں بے پناہ محبت انگڑائیاں لے رہی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے شہر کی اہم شخصیتیں یہاں موجود ہیں، جن میں بالخصوص میں نام لینا چاہوں گا ہمارے شہر سے کیبنٹ منسٹر جناب شری پرکاش جیسوال جی کا، اور بہت ہی معزز ہستیاں، اور ان ستاروں کے درمیان جناب اکرمہ سعید صبری کی شخصیت چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے. ہم سب کو اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اپنی مکاری اور چال بازی سے ہماری ان قدروں اور اصولوں کو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیں، ہمیں عنایت فرمائیں، نگلنے پر تلی ہوئی ہیں. ان میں فلسطین کی سرزمین اور وہاں کے مظلوم عوام بھی ہیں جو صہیونی طاقتوں کے نرغے میں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری کا اصل مشن یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ تک فلسطینیوں کے دکھ درد کی آواز پہنچائی جائیں. اور ہم سب کا فرض بھی یہی ہے کہ ہم ان فاشسٹ طاقتوں کو نیست نابود کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں اتریں، وہ جذبہ اور وہ جوش پیدا کریں جو ہمارے بزرگوں کے خون کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے کس حرارت ایمانی سے کام لیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس انبیاء کرام کی مقدس اور متبرک زمین ہے.
اور وہ آج کس طرح اسلام دشمن یہودیوں کے پنجے میں پھڑپھڑا رہی ہے۔ مسجد اقصی اسلامی جاہ و جلال اور شوکت کا ایک عظیم نقش ہے اور ان خدا ترس مسلمان حکمرانوں کا ایک شاہکار جن کی زندگی کا شیوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ نہ تھا، اور آج اسی مسجد اقصی کا وجود خطرے میں ہے۔ یہودی ہی نہیں بلکہ تمام اسلام دشمن طاقتیں اس سازش میں لگی ہوئی ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں اپنے اس ملی سرمایہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا ہے، اور ہم حضور باری تعالیٰ میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان و استقلال کی وہ آگ، وہی آگ کروٹیں لینے لگے جو تمام اکابرین ملت اسلامیہ کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ ان خیر مقدمی لمحات میں ہم امام قبلہ اول جناب ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب بیت المقدس کی بازیابی کے لیے سینہ سپر رہیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی بنیاد میں اور اس کی ابتدائی پالیسیوں میں فلسطینیوں کی حمایت روز اول سے ہی شامل تھی اور آج بھی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس آزاد ہندوستان میں بھی فاشسٹ طاقتیں موجود ہیں جو اسرائیل کی ہمنوا ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عزم اور ایمان انتہائی پختہ اور مستحکم ہے اور ہماری راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں آخر میں تمام ساکنان کانپور اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن بالخصوص امت مسلمہ کے افراد عالیہ کی جانب سے امام قبلہ اول کا جناب ڈاکٹر اکرمہ عبداللہ صبری نیز جید عالم دین دردمندان امت مسلمہ محترم جناب، یہاں پر نام ہمارے معزز محترم مولانا رابع حسنی صاحب ندوی کا ہے، جو صرف اپنی علالت کی بنا پر اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے آج اس جلسے میں شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنی اس جگہ کو جناب مولانا سلمان ندوی صاحب سے پورا کیا ہے۔ میں پھر سے اس جملے کو دہراؤں گا، درد مند امت ملت محترم جناب مولانا سید رابع حسنی ندوی، ان کی جگہ پر نام لینا چاہوں گا اپنے محترم جناب مولانا سلمان الحسینی ندوی صاحب کا، اور دنیا کے 10 ملکوں سے تشریف لانے والے قرائے کرام جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی اس کی آخری کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور جو چند لمحات کے بعد فن قرات کا مظاہرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ مقامی و بیرونی علماء کرام کانپور اور اس کے نواحی علاقوں سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے والے اپنے دینی بھائیوں اور برادران وطن کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں۔ ہم سبھی اس موقع پر آپ کی تشریف آوری کے لیے مسرور بھی ہیں اور ممنون بھی، اور دعا کرتے ہیں کہ محبت اور ایمان کے یہ لمحات جاویداں ہو جائیں۔ امت مسلمہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شب و روز بسر ہوں، تاکہ تمام باطل طاقتیں ہمارے قدموں اور ٹھوکروں میں پڑی کانپتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، 2 منٹ آپ کی اور لوں گا۔ ہم لوگوں نے مدعو کیا تھا آج کے پروگرام کے لیے ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری جناب اکھلیش یادو جی کو، جو اپنی مصروفیت کی بنا پر نہ آ سکے، اور انہوں نے اپنا یہ سندیش بھیجا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کانپور انٹلیکچوئلز اینڈ ایلیٹس فورم
اور اسلامک ایجوکیشنل ریسرچ آرگنائزیشن دنانک 13 اپریل 2012 کو حلیم مسلم کالج چمن گنج کانپور میں قرآن قرأت کا آیوجن کیا جا رہا ہے، جس میں وشو کے 10 دیشوں سے جانے مانے قاری حضرات قرآن قرأت کے مادھیم سے پوتر قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ سبھی دھرم امن اور بھائی چارے کا سندیش دیتے ہیں۔ اسلام میں شانتی اور پریم کو وشیش مہتتا دی گئی ہے۔ مسلم بدھ جیویوں تتھا عالموں نے ہمیشہ شانتی کے مارگ پر چلنے کی نصیحت دی ہے۔ یہ سلسلہ اس آیوجن میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس آیوجن سے ودیشوں میں بھی اور اتر پردیش کے بارے میں ایک اچھا پیغام جائے گا۔ مجھے وشواس ہے کہ اس آیوجن میں دیش ودیش سے تشریف لائے قاری حضرات ایک دوسرے کا ہاردک سمان کرتے ہوئے قرآن قرأت کا شاندار کارکرم پرستت کریں گے، جو مسلم سمدائے کے لیے پریرنا کا سروت ہوگا۔ اس اوسر پر آیوجت وبھن کارکرموں کی سفلتا کے لیے میری مبارکباد ہے۔ شری اکھلیش یادو جی، بہت بہت شکریہ۔ جس تنظیم نے یہ عالمی محفل قرأت کے انعقاد میں اپنی مساعی جمیلہ صرف کی ہیں اور جس کی سربراہی کی سعادت ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب کو حاصل ہوئی ہے، اور ان کی محنتوں کے فیض سے یہ آج ہمارے مہمان قاری تشریف لے آئے ہیں۔ اس تنظیم کا تعارف، اس کی خدمات کا دائرہ، اس کی خدمات کی اہمیت کیا ہے، اس پہ مختصر گفتگو کریں گے جناب محمد سلمان صاحب، جو اس تنظیم کے سیکریٹری ہیں۔ میری ان سے گزارش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و محترم امام قبلہ اول، معروف عالم دین حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، ہمارے سرپرست محترم ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دنیا کے 10 مختلف ممالک کے قراء کرام، معززین کانپور و عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی اور فخر کا احساس ہو رہا ہے آج آپ کے درمیان اپنی باتیں رکھنے کا۔ مجھے تنظیم کا تعارف پیش کرنے کے لیے یہاں حکم دیا گیا ہے، لیکن ایک افسوسناک اطلاع بھی میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں کہ ہماری تنظیم کے صدر جناب ضیاء الشمس صاحب، جو کہ خود اس پروگرام میں شامل ہونے والے تھے، اپنی بیماری کے سبب یہاں تشریف نہ لا سکے۔ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ یہاں تشریف نہ لا سکے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے صحت کریں۔ تنظیم اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن جنوری 2008 میں قائم ہوئی۔ اس کے مقصد میں دعوت دین برادران وطن تک پہنچانا، اپنے مسلم بھائیوں کو دین کی دعوت دینا، انہیں دین کی طرف راغب کرانا، اور
ایک اسلامی تعلیم کی بیداری پیدا کرنا تھا۔ تنظیم مختلف مواقع پر مختلف اطوار سے دین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 4 سال قبل 2008 میں ہی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن نے الہ آباد میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ہمیں ہمارے سرپرست ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب کی خدمات حاصل ہوئی۔ آپ نے بڑے توقع کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کرانے کا پوری تیاری کر لی۔ بدقسمتی سے وہ پروگرام نہ ہو سکا، وہ پروگرام کانپور منتقل کیا گیا، لیکن یہاں بھی نہ ہو سکا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ پروگرام ہم الہ آباد اور کانپور میں دوبارہ منعقد کرا سکیں گے۔ میں تنظیم کی جانب سے اہل کانپور اور تمام ہمارے مہمانان کا بہت ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں تعاون فرمایا اور اس تنظیم کے کام میں اپنی مدد وقتاً فوقتاً فراہم کرتے رہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں آپ کی مدد اسی طرح ملتی رہے گی۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آج کی اس عالمی محفل قرات کی صدارت کا صحرا مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے نام تھا، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی آج کی اس محفل میں شرکت سے مانے رہی، اور یہ جانتے ہیں کہ جس ذات گرامی پہ اس کے بعد فخر اور ناز کیا جا سکتا ہے، جو علم و فضل صاحب علم و فضل ہے، وہ ذات گرامی ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم استاد حدیث آج کی اس عالمی محفل قرات کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم۔ حضرات، صدارتی کلمات کے لیے میں ادب سے گزارش کر رہا ہوں، صاحب علم و فضل، فکر و فن اور زبان و بیان کی فصاحت کے امام حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سماحة الأستاذ الدكتور عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى المبارك، وحضرات القراء العشرة الكرام الذين يمثلون مختلف البلدان والذين سيشنفون آذاننا إن شاء الله بتلاوات عطرة طيبة، وحضرات السادة الضيوف والإخوة الفضلاء والنساء الفضليات، إنني أستقبل هؤلاء الضيوف الكرام الذين حلوا علينا في هذا المهرجان القرآني الطيب الكريم، وفي هذه المناسبة الطيبة الكريمة في مدينة كانفور، وفي هذا اللقاء الطيب الذي جمع الشرقي بالغربي والشمالي بالجنوبي. إننا نستقبل هؤلاء الفضلاء، هؤلاء النوابغ، كل في تخصصه، ونخص بالذكر إمام المسجد الأقصى الذي لم يحل علينا ضيفا كريما محببا فحسبه، بل إنما يمثل عندنا المسجد الأقصى المبارك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه يمثل هذا المسجد الأقصى الذي نكرمه ونجله ونحترمه، ونعرف أن هذا المسجد هو المسجد الثالث في الرفعة والمكانة عند الله تبارك وتعالى، والقبلة الأولى للمسلمين في العهد الأخير للإسلام، والإسلام هو دين الله تبارك وتعالى للأنبياء جميعا والرسل جميعا والشعوب جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد كان هذا الدين حمله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل الذين خاطبهم رب العزة والجلال في كتابه الكريم، وفي سورة البقرة بصورة خاصة خاطبهم وذكرهم بالمنن، خاطبهم بالمنح التي كان الله عز وجل أكرمهم بها، ولكنهم طغوا وبغوا عصوا الله، عصوا الرسل، بل قتلوا الرسل والأنبياء، قتلوا كل من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إنما لعنوا، أصبحوا مغضوبا عليهم، أصبحوا أبناء القردة والخنازير. إنما سلط عليهم رب العزة والجلال عذابه، وذكر هذا العذاب في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم وفي الكتب السماوية الأخرى. ولقد سجل القرآن الكريم أن سيدنا داود وأن سيدنا عيسى عليهما الصلوات والتسليمات كانا يلعنان هذا الشعب الظالم، هذا الشعب العاصي المجرم الطاغي. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وإنني كنت أستطيع أن آتي لكم كلمة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي اتهمه اليهود بكل ما يمكن من اتهامه من لؤم وخسة، عندما تدل على تلك النذالة واللؤم واللعنة التي حلت في هذا الشعب وحلت في هذه الأمة اليهودية التي مكرت وخدعت، والتي عصت رب العزة والجلال، والتي قتلت الأنبياء والرسل. فما يصدر عنهم في فلسطين، وما يصدر عنهم في غزة، وما يصدر عنهم في الضفة الغربية، وما يصدر عنهم على أراضي إسلامية ليس أمرا مستبعدا. هذا معروف من آلاف السنين، ومعروف من مئات السنين المتأخرة. إنما يعرفهم الأوروبيون، يعرفهم الغربيون، يعرفهم الأمريكان، يعرفهم المسيحيون والنصارى، وإنما أرادوا أن يطعنوا ظهور المسلمين بهذا الخنجر المسموم الفتاك. في فلسطين أقاموا هذه الدويلة الحرام، هذه الدويلة المغتصبة على أرض فلسطين، وطردوا الفلسطينيين وذبحوا الفلسطينيين، والدنيا تنظر إلى هذه المشاهد المؤلمة وتشارك أمريكا المجرمة الآثمة، وتشارك الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا تشارك في هذه الجريمة وتشارك في هذا الاضطهاد. والدنيا كلها مع الأمم المتحدة ومع مجلس الأمن تلعب بالشعوب وتمكر بالشعوب، ولا بد من قومة، ولا بد من هبة، ولا بد من قومة جهادية. فلا علاج لليهود إلا الجهاد، ولا علاج لليهود إلا القتال. وهذا ما أمر به الأنبياء وأمر به الرسل وأمر به سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
میرے بزرگوں، میں نے تو ان کے سامنے اپنے کچھ احساسات پیش کیے ہیں. یہ اجلاس جو جہاں منعقد کیا جا رہا ہے مظاہرہ قراءت کے نام سے، قرآن پاک صرف مظاہروں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک نغموں کے لیے نہیں ہے، آواز کے حسن و جمال کے لیے نہیں ہے. قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. قرآن نے پوری دنیا میں تعلیمی انقلاب، فکری انقلاب، نظریاتی انقلاب، اخلاقی انقلاب برپا کیا ہے. قرآن جب پڑھا جائے گا اور امتوں اور قوموں کے سامنے جب رکھا جائے گا تو اپنے فکر کی بنیاد پر رکھا جائے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ گائیڈ بک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو باشعور ہیں، باضمیر ہیں، جن کے اندر دھڑکتا دل، جن کے پاس سوچنے والا دماغ، وہ ہندو ہو یا مسلمان، وہ سکھ ہو یا عیسائی، وہ گورے ہو یا کالے، وہ امریکن ہو یا یورپین، وہ ایشین ہو یا افریقن، وہ آسٹریلین ہو یا دنیا کے کسی خطے کے. قرآن سب سے مخاطب ہے. قرآن سب سے کہتا ہے کہ انسان بنو. قرآن سب سے کہتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو. قرآن کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو. قرآن کہتا ہے کہ سچائی اور امانت داری کو اختیار کرو. قرآن کہتا ہے کہ اس معاشرے کو، سماج کو تبدیل کرو. قرآن رسومات کے خلاف، قرآن کسٹمز اور رائچولز کے خلاف، قرآن اللہ کے خلاف، کسی اور طاقت کو ماننے کے خلاف اپنی آواز لگاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک ایشور کو مانو، ایک لاٹ کو مانو، ایک گاڈ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، پیغمبروں کو مانو، نیک لوگوں کو مانو، ریفارمرز کو مانو، اور آخری پیغمبر اور آخری کتاب کو مانو. جب وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او مینکائنڈ، او مانوتا کے لوگوں سن لو. قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے کانپور والوں، اے عرب والوں، اے مسلمانوں، گوشت کھانے والوں اور ترکاری نہ کھانے والوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، تم سب کے سب اپنے اس رب اور مالک کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. قرآن سننا چاہیے اس طرح کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن سننا چاہیے کہ خدا کا کلام ہے. قرآن گیت نہیں ہے، قرآن نغمہ نہیں ہے. قرآن خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس لیے اتارا گیا ہے کہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہلچل مچا دی جائے، حالات میں سدھار پیدا ہو، انفرادی زندگی درست ہو، اجتماعی زندگی درست ہو، سیاست درست ہو، تعلیم درست ہو، معاشیات کی اصلاح کی جائے، سماجیات کو درست کیا جائے، کوئی کل خراب نہ ہو اور کوئی پرزہ خراب نہ ہونے پائے. اس مقصد کی خاطر قرآن پاک اتارا گیا ہے. کاش کہ لوگ قرآن کی زبان سمجھتے اور ترجمے کی ضرورت نہ پڑتی تو قاری قرآن پڑھتا اور آپ تڑپتے، مرغ بسمل کی طرح تڑپتے، اور آپ کا رشتہ اللہ سے قائم ہوتا اور دنیا کے اصلاح کا پروجیکٹ اور پروگرام آپ کے سامنے آتا، اور آپ کے دل میں جذبات انگڑائی لیتے، اور مظاہرہ قرات کے بعد آپ اپنے گھر کی اصلاح سے کام شروع کرتے اور اپنے پڑوس و سماج کی اصلاح کرتے. کاش کہ لوگ قرآن سمجھیں، کاش کہ سمجھ کر پڑھیں، اور کاش کہ اس کو پوری انسانیت میں پھیلائیں. میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کی ہے. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. میں تو حاضر ہو ہی رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میرا پیغام بھی پہنچا دینا اور بتا دینا کہ میں اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا. آپ کو میں ان کا سلام پہنچاتا ہوں اور ان کا پیام پہنچاتا ہوں، اور ان حضرات سے بھی یہ عرض کرتا ہوں جو ان سے مل کر ندوے میں تھوڑا سا وقت دے کر تشریف لائے ہیں، ان سے ملاقات ان کی ہو چکی ہے، اور جس کی نہیں ہوئی اس تک سلام اور پیام پہنچایا جا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درد و سوز میں ڈوبی ہوئی اور ایمانی جذبات سے ہم آہنگ حضرت مولانا سید سلیمان حسینی ندوی کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اس میں شبہ نہیں کہ چند لمحوں میں
مولانا نے لوگوں کے دلوں کے جذبات کو آمادہ جنگ کر دیا، اور جو عربی خطاب تھا حضرت مولانا کا، جہاں ایک منظر تھا کہ کتنے مظالم وہاں ڈھائے گئے، اور اسی سرزمین سے وہ مقدس ساتھ جو مسجد اقصیٰ کی امامت و خطابت کے منصب پر فائز ہے، اور 40 سال کا عرصہ اس امامت و خطابت میں اور 40 سال کی زندگی اس میں ان کی گزر گئی ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کتنی دماغہ خیز ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ انہی لوگوں میں علامہ ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ صبری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور میں اب ان سے گزارش کر رہا ہوں التمس الدکتور سعید عبداللہ صبری حفظہ اللہ ورعاہ للخطاب، فلیتفضل مشکور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم ونهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، أيها العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها ليلة مباركة، ليلة نستمع فيها إلى آيات من القرآن الكريم، القرآن الذي هو ربيع القلوب، القرآن الذي هو دستور المسلمين، القرآن الذي يجمع المسلمين، القرآن الذي نزل باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا. حضرات، حمد و ثنا کے بعد ڈاکٹر اکرمہ صبری نے آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے کہ جس میں قرآن پاک کی آیات کریمہ سننے کا ہم کو اور آپ کو شرف حاصل ہوگا. قرآن کرام قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے، وہ قرآن کہ جو لوگوں کو جمع کرتا ہے، جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے، اس قرآن پاک کی مبارک آیات آج کی اس مبارک رات میں پڑھی جانے والی. أيها الحشد الكريم، إن الآيات التي ستستمعون إليها تشجع الشباب الناهض، تشجع الجيل الصاعد للالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، للإقبال على هذا الكتاب الكريم، ولإتقان اللغة العربية التي اختارها الله للمسلمين جميعا، والتي هي لغة أهل الجنة. نعم. قراءت کا مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نئی نسل میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو. مکاتب قرآنیہ میں بچے داخلے لیں، نوجوان پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، اس کی تجوید کو سیکھیں، اور ساتھ ساتھ عربی زبان کو بھی سیکھیں، اس کی عین شین قاف کو درست کریں.
تاکہ اللہ کی یہ زبان، اللہ نے جس زبان کا انتخاب فرمایا ہو، جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اس کا فہم بھی حاصل ہو۔ إن معظم علماء المسلمين في الفقه وفي التفسير وفي الحديث كانوا من أصول غير عربية، ومع ذلك تبحروا في العلوم الشرعية وفي اللغة العربية، وألفوا المؤلفات الكثيرة وأبدعوا فيها، وهذا يؤكد على أن الإسلام ليس للعرب وحدهم بل لجميع شعوب العالم كله۔ یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن پاک عربی زبان میں اتارا گیا، حدیث نبوی عربی زبان میں ہے اور فقہ اسلامی عربی زبان میں ہے، لیکن عالم عربی سے ہٹ کر عجمی دنیا کے ایسے بڑے بڑے نامور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر اور حدیث اور فقہ میں کمال پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ علوم شرعیہ میں وہ با کمال ہوئے، جینیس انسانوں کی شکل میں سامنے آئے، بلکہ عربی زبان میں بھی انہوں نے ایسا کمال پیدا کیا کہ بہت سے عربوں پر بھی عجمی عربی سیکھنے والے فائق ہو گئے۔ أيها الحشد الكريم، إن اجتماعكم ليؤكد مدى حبكم للقرآن الكريم ومدى حبكم لمدينة القدس وللمسجد الأقصى، فإن الهند لها ارتباط وثيق بمدينة القدس وفيها الزاوية الهندية، وأن الارتباط هذا هو ارتباط إيمان وعقيدة ومحبة إيمانية۔ نعم، آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ آپ کا قرآن پاک سے کیسا گہرا ربط و تعلق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کو شہر قدس سے کیسی محبت اور مسجد اقصیٰ سے کیسی محبت اور عقیدت ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شہر قدس سے، فلسطین کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر القدس سٹی اور شہر سے ہندوستان کے لوگوں کا بڑا قدیم تعلق رہا ہے۔ ایک محلہ وہاں پر انڈین محلہ یا ہندوستانی محلے کے نام سے، زاویہ ہندیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کے تعلقات سرزمین فلسطین سے بڑے قدیم اور گہرے ہیں۔ أيها الحشد الكريم، أنقل لكم تحيات إخوانكم الركع السجود في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أنقل لكم المرابطين في أرض الإسراء والمعراج، أرض المنشر والمحشر، أنقل لكم تحيات إخوانكم الذين يحبونكم كما أنكم أنتم تحبونهم۔ حضرات، مسجد اقصیٰ کے اندر جو اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، جو رکوع اور سجود کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کہ جنہیں آپ سے محبت ہے اور آپ کو ان سے محبت ہے، میں ان سرحد پر ڈٹنے والے مجاہدین کی طرف سے اور اسراء اور معراج کی سرزمین پر رہنے والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تسلیمات و تحیات پیش کرتا ہوں، اور آپ کا سلام بھی ان تک منتقل کروں گا۔ گویا امام صاحب آپ کے اور ان کے درمیان حمزہ وصل ہیں، آپ کا رشتہ ان سے قائم ہوا، ان کا آپ سے قائم ہوا۔ وإن أهل القدس يمثلون هيئة إسلامية، فهم من مختلف أقطار العالم الإسلامي، فمنهم من الجزيرة العربية، ومنهم من العراق، ومنهم من بخارى، ومنهم من بلاد فارس، ومنهم أيضا من تركيا، ومن الأكراد، وأيضا من مصر، ومن المغرب، ومن جميع أقطار العالم الإسلامي كله۔ نعم، مسجد اقصیٰ میں آنے والے اور شہر قدس میں رہنے والے
دنیا کے مختلف ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پر اسلامک نیشنز کی آرگنائزیشن ہے، اگر ایک طرف اقوام متحدہ دنیا کے ملکوں کا ایک عالمی ادارہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصی دنیا کے مختلف لوگوں اور دنیا کی قوموں کے ایک مشترک بورڈ اور آرگنائزیشن اور تنظیم کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ وہاں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور شمال سے جنوب تک مختلف ملکوں کے نہ صرف یہ کہ سیاح آتے ہیں، بلکہ وہاں محلوں میں قدیم زمانے سے فلسطین کی سرزمین کو پسند کرتے ہوئے وہ لوگ آباد ہیں جو مختلف علاقوں دنیا کے مختلف ملکوں سے اور ملکوں کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. وهناك عشرات الزوايا التي تمثل الأقطار الإسلامية مثل الزاوية الأفغانية والزاوية البخارية والزاوية المغربية، بالإضافة إلى الزاوية الهندية وغيرها من الزوايا التي تؤكد مدى ارتباط المسلمين في مدينة القدس. وهذا ليس بالأمر الغريب، فالقدس هي جزء من ایمان المسلمین ومن عقیدتهم. قدس کی سرزمین میں بہت سے ایسے محلے ہیں، ایسی آبادیاں ہیں اور ایسے مقامات ہیں جہاں افغانیوں کی آبادی ہے، بخاریوں کی آبادی ہے، مراکشیوں کی آبادی ہے. جیسے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بھوپال کی رباط اور ٹونک کی رباط اور حیدرآباد کی رباط کے نام سے ایسی عمارتیں ہیں کہ جہاں سے یہاں کے مختلف شہروں کے لوگوں کا تعلق رہا ہے. قدس کی سرزمین بھی اس اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے کہ دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں کے نمائندوں کے گوشے وہاں پر موجود ہیں، جو زاویہ افغانیہ، زاویہ بخاریہ، زاویہ مغربیہ وغیرہ ناموں سے معروف ہیں. فإن مدينة القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن المسجد الأقصى المبارك شأنه شأن الحرم المكي والمسجد النبوي. ويقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي رواية: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شہر القدس، ان تینوں کے درمیان ایک نسبت یہ ہے کہ مکہ میں المسجد الحرام ہے جس میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا، مدینہ منورہ کی آغوش میں مسجد نبوی ہے جس میں 1 نماز کا ثواب 1,000 نماز کا، شہر القدس میں مسجد اقصی ہے جس میں 1 نماز کا ثواب 500 نمازوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور کسی جگہ کے لیے سفر اس نقطۂ نظر سے نہیں ہونا چاہیے. پہلی مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ کی، دوسری مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، اور تیسری شہر القدس کی مسجد اقصی ہے. ونسأل الله عز وجل التحرير للقدس والأقصى لنصلي معا في رحاب هذا المسجد المبارك آمنين مطمئنين بمشيئة الله، وليس ذلك على الله بعزيز. قولوا آمين. حضرات، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مسجد اقصی آزاد ہو اور وہ دن آئے کہ ہم بے تکلف دنیا کے اکناف سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے بے تکلف مسجد اقصی حاضر ہو سکیں اور وہاں نماز ادا کریں. ہم اس دن کے متمنی ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو بے دریغ اور بے تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے مسجد اقصی پہنچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس کی خاص کرتا ہوں کہ آمین کہیے. أيها الحشد الكريم، لقد شاركنا خلال هذه الأيام الماضية بعدة لقاءات
احتفاء بالقرآن الكريم وتكريما لحفظة القرآن الكريم من جنوب الهند حتى هذه المدينة المباركة. وفي كل احتفال نشاهد حشودا أكبر وأكبر، وهذا مما يشرح الصدر ويطمئن القلب ويؤكد بأن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة ذات رسالة خالدة، هي رسالة القرآن الكريم. حضرات، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں مظاہرے قراءت کے جلسوں میں ہندوستان کے جنوب سے شمال کے اس علاقے کانپور تک شریک ہوتا چلا آ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی قرآن پاک سے محبت ایسی ہے کہ جہاں جہاں بھی مظاہرہ قرأت کا اجلاس منعقد کیا گیا، لوگ جوق در جوق حاضر ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس مجمع کو دیکھ کر، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس مجمع کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت ایک امت ہے، اس کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہے، اور یہ امت سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کی بندگی نے اور نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت نے اس کو ایک دوسرے سے مربوط کر رکھا ہے۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن رسولنا الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم يشبه الأمة الإسلامية بالجسد ويشبهها بالبنيان، فلا بد وأن يكون المسلمون أن يكونوا موحدين في هذه الأيام ليكون لهم هذا الاحترام الكبير في العالم كله إن شاء الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ اسلام نے ان کو آپس میں اس طرح متحد کر رکھا ہے، اور ایک مثال میں آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال آپس کی ہمدردی میں، تعلق میں، محبت میں ایسی ہے جیسے جسم کے اعضاء ہوں، کسی ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم اس تکلیف میں، بیداری میں اور حرارت کے محسوس کرنے میں ساتھ ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم امتی رسول ہیں اور یہی ہماری اصل پہچان ہے اور ہمارا نام مسلمان ہے۔ میں ان سے آگے بڑھ کر ایک بات اس موقع پر کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان کوئی شیعہ اور کوئی سنی اور کوئی بریلوی اور کوئی دیوبندی، یہ تفریق کی وہ سمبل اور علامتیں ہیں جن کا جواز نہ قرآن نے پیش کیا ہے نہ حدیث نبوی نے پیش کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو چمن بندی فرمائی اور جس طرح یہ باغیچہ اسلام کا تیار کیا، اوس اور خزرج کو اور قبیلہ قریش کو جس طرح باہم متحد فرمایا، آج کی دنیا میں ضرورت ہے کہ مسلمان پورے اتحاد کے ساتھ باطل طاقتوں کا، صہیونیت اور یہودیت کا اور دنیا کی بڑی بڑی جابر سلطنتوں کا مقابلہ کریں۔ ان کے درمیان اتحاد ہوگا اور ہر فرقے واریت سے اور ہر طرح کے انتشار سے وہ بالا تر ہوں گے اور اپنی وحدت کا ثبوت دیں گے، تب وہ اسلام کی صحیح معنی میں نمائندگی کر سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید سلیمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا عربی ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے، بہت دیر ہو گئی، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ چاند نکلا تھا، بہت دیر ہوئی، ڈوب گیا، آؤ اب لوٹ چلیں، دور نکل آئے ہیں۔ ہم اب ان مہمانوں کے حضور میں چل رہے ہیں کہ جن کے لیے آج کی اس بزم کو سجایا اور سنوارا گیا ہے، اور حضرات یہ جانتے ہیں کہ القرآن هو النظم والمعنی جمیعاً، قرآن تو نظم اور معنی دونوں کا نام ہے،
قرآن کے الفاظ بھی اللہ کو مقصود ہیں اور قرآن کے معنی اور اس کے اسرار و حکم بھی اللہ کو مقصود ہیں. تو حضرات ہم سب سے پہلے باہر سے آئے ہوئے ایک عظیم مہمان جنہوں نے 8 سال تک جامع ازہر میں 7 اور 10 کی تعلیم حاصل کی ہے اور راغب مصطفیٰ غلوش کے یہ خاص شاگرد ہیں اور بنگلہ دیش ٹی وی چینل سے آپ ان کی آواز ان کی قرات سنا کرتے ہیں اور یہ بھی انہیں شرف حاصل ہے کہ اسکائپی پہ دنیا میں یہ قرات سکھاتے ہیں اور یہ بھی ورثے میں ملا ہے انہیں اپنے والد کے کہ ان کے والد محترم یوسف صاحب عبد الباسط الصمد اور مصر کے بڑے قاریوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ میں اس تعارفی کلمات کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں قاری مقری احمد یوسف ازہری مدد اللہ العالی سے تلاوت کلام مجید کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكو يا أخي اكو. اكو تربل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر ما شاء الله. إلى المسجد الأقصى حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. الله يفتح عليك. إنه هو السميع البصير. سبحان الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الله ما شاء الله. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
وكيلا. الله، الله أكبر، ما شاء الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله، الله أكبر، ما شاء الله. ذرية من حملنا مع نوح. الله، ما شاء الله. إنه كان عبدا شكورا. الله، الله أكبر، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله، الله أكبر. أريد تكبير، أريد تكبير، أريد تكبير، ما شاء الله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحانه وتعالى. الله أكبر، فتح الله عليك. إنه هو السميع البصير. الله، الله أكبر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله، الله أكبر. الله أكبر. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عليه السلام من الله. فتح الله عليك. وقضينا إلى
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. ما شاء الله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله ما شاء الله حبيبي، الله يفتح عليك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما شاء الله. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله الله الله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله أكبر. الله 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 الله. تعالك يا شيخ أحمد. ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله 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 الله. وجعلناكم أكثر نفيرا. الله 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 الله. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله 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 عليك اشرح. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله أكبر ما شاء الله. الله يفتح عليك. اهدنا الصراط المستقيم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. صدق الله العظيم. الله أكبر. أحسنت. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کو اسی لب و لہجے میں پڑھا جائے جس طرح سے یہ نازل کیا گیا ہے. اسی کے مظاہرے کے لیے آج عالمی محفل قرات کا اہتمام ہوا ہے کہ رنگ شب حسن ضیاء موج سحر لگتی ہے. رنگ شب حسن ضیاء موج سحر لگتی ہے اور یوں مزین ہے در و بام نظر لگتی ہے. اور آج کی اس طرح مہکی ہے قرآن کے لفظوں سے فضا، اس طرح مہکی ہے قرآن کے لفظوں سے فضا. آج کی رات تو خوشبو کا سفر لگتی ہے. حضرات، ہمارے یہ معزز مہمان جو مختلف ملکوں سے تشریف لے آئے ہیں اور ہم انہی کے حضور میں حاضر بھی ہیں.